بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I hope you're all safe and sound in your homes. So without wasting any time, let me tell you one thing that today is our lecture number 2 of lesson number 1. Half lesson ہم کر چکے. آج ہمارا lecture 2 ہے lesson number 1 کا. So let's we have started. اچھا جی، ہم نے اپنا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا دی لاسٹ سرمن آف رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ سٹارٹ ہم کر چکے تھے. ہم فرسٹ 2 پیراگرافس کمپلیٹ کر چکے ہیں. ناؤ وی آر آن پیراگراف نمبر 3. یو ہیو ٹو پک اپ یور پینسلز ان یور ہینڈس ٹو رائٹ ڈاؤن دا میننگس آف دا ڈیفیکلٹ ورڈس. اوکے. So let we have started our reading. O people, listen to my words. اے لوگو میرے الفاظ سنو. یا یہ ہو سکتا ہے کہ اے لوگو listen to my words. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے For I do not know whether we shall ever meet again and perform Hajj after this year. اے لوگو میرے الفاظ کو غور سے سنو. For I do not know کیونکہ میں نہیں جانتا whether اگرچہ we shall ever meet ہم مل سکیں گے اگین دوبارہ اینڈ پرفارم حج آفٹر دس ایئر اور اس سال کے بعد حج ادا کر سکیں گے. لسن سنو غور سے سنو مائی ورڈس میرے الفاظ. فور کیونکہ آئی ڈو ناٹ نو میں نہیں جانتا ویدر اگرچہ وی شیل ایور میٹ اگین ہم دوبارہ مل سکیں گے اینڈ پرفارم حج آفٹر دس ایئر اور اس سال کے بعد حج ادا کر سکیں گے. او یہ پیپل اے لوگو اللہ سیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او پیپل وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فیمیل. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. یو انٹو ٹرائبس قبیلوں میں اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اور قبیلوں میں بنایا ہے. اینڈ نیشنس اور قومیں اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں. سو ایز ٹو بی نون ٹو ون انادر تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ سیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او پیپل وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ ون فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنس سو ایز ٹو بی نون ٹو ون انادر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. نون پہچاننا یا جاننا. ویریلی ویریلی کا مطلب لکھیں بلا شبہ جس میں کوئی شک نہ ہو. بلا شبہ ان دا سائٹ آف اللہ بلا شبہ اللہ کی نظر میں دا موسٹ آنریبل آنرڈ دا موسٹ آنرڈ امنگسٹ یو از دا ون ہو از موسٹ گاڈ فیئرنگ. گاڈ فیئرنگ اللہ سے ڈرتا ہے. آنرڈ معزز تم میں سے معزز ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. امنگسٹ یو تم میں سے. An Arab has no superiority over a non-Arab. ایک نان عرب کا مطلب لکھیں اجمی. ایک اجمی کو کسی بھی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں.
عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت کے علاوہ ایک اور مطلب لکھ سکتے ہیں برتری, superiority کا مطلب. Nor does a non-Arab has any superiority over an Arab. اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے. Also a white has no superiority over a black. نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر برتری حاصل ہے. وائٹ گورا, بلیک کالا. Nor a black has any superiority over a white. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل ہے. Except by piety and good actions. سوائے تقوی اور نیک عمل کے. اچھے اعمال گڈ ایکشنز یا نیک اعمال, سوائے تقوی یا نیک اعمال کے. تقوی بھی لکھ لیں, تے کاف واو کھڑی زبر چھوٹی ہے. اوکے. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim. یہ جان لو, لرن جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بردر بھائی ہے. اینڈ دیٹ دا مسلمس کانسٹیٹیوٹ ون brotherhood. brotherhood کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. اور یہ کہ مسلمان بھائی چارے کو قائم کرتے ہیں. کانسٹیٹیوٹ کا مطلب مقرر کرنا بھی ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوٹ کا مطلب قائم کرنا بھی ہوتا ہے. قائم کرنا تھوڑا زیادہ ایزی ہے تو آپ کانسٹیٹیوٹ کا مطلب قائم کرنا ہی لکھیں. نتھنگ شیل بی لیجٹمیٹ. لیجٹمیٹ کا مطلب ہوتا ہے حقدار. ٹو اے مسلم. کوئی چیز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی یا ایک مسلمان کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہوگا. which belongs to a fellow Muslim unless fellow Muslim ساتھی مسلمان جو کسی اور مسلمان کی حاکمیت ہوگی یا کسی اور مسلمان سے تعلق رکھتی ہوگی. unless it was given freely and willingly. freely آزادی سے, آزادانہ طور پر. willingly آمادہ. do not therefore do injustice to yourself. injustice نا انصافی. to yourself اپنے آپ سے. کمپلیٹ کا میننگ بتاتی ہوں. کوئی چیز ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگی جو اس کے کسی بھی مسلمان کی ملکیت ہو جب تک کہ وہ اس کو آزادی سے اور اپنی رضامندی سے اسے نہ دے دے. اچھا, ولنگلی کا ایک اور مطلب آتا ہے رضامندی. فریلی آزادی. All mankind is the progeny of Adam and Adam was created out of clay. All mankind تمام انسانیت is the progeny نسل ہے. progeny نسل آدم کی. تمام انسانیت آدم علیہ السلام کی نسل ہے. and Adam was created out of clay اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. Behold دیکھو. behold کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. every claim of privilege. privilege حق. claim دعویٰ. حق کا ہر دعویٰ whether اگرچہ that of blood وہ خون کا ہو اور پراپرٹی یا جائیداد یا جان و مال کا ہو is under my heels میرے پاؤں کے نیچے ہے except that of the custody of the Kaaba
ایکسیپٹ اس کے بجائے کہ کعبہ کی نگہبانی، سوائے، ایکسیپٹ کا مطلب آپ سوائے بھی لکھ سکتے ہیں، کسٹڈی حراست یا نگرانی یا نگہبانی، کعبہ کی نگہبانی یا حراست کے، اینڈ سپلائنگ آف واٹر ٹو دا پلگرمس، پلگرمس کہتے ہیں لوگوں کو، مسافروں کو۔ او پیپل آف قریش، قریش کے لوگوں، ڈونٹ اپیئر، مت ظاہر ہو، آن دا ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن یا قیامت کے دن پر، ود دا برڈن آف دس ورلڈ اراؤنڈ یور نیکس، اپنی گردنوں کے ارد گرد کی دنیا کے دباؤ سے یا وزن سے، برڈن کا مطلب وزن بھی ہوتا ہے۔ whereas other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter، جبکہ دوسرے لوگ آخرت کے انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ hereafter آخرت، rewards انعامات، before the Lord اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بہت مشکل ہے، دوبارہ بتاتی ہوں۔ بی ہولڈ دیکھو، ایوری کلیم آف پریویلیج دعوے کا حقدار، ویدر دیٹ آف بلڈ اور پراپرٹی اگرچہ وہ خون کا یا جائیداد کا ہو، از انڈر مائی ہیلز میرے پاؤں کے نیچے ہے، ایکسیپٹ دیٹ آف دا کسٹڈی آف دا کعبہ سوائے اس کعبہ کی حراست کے، اینڈ سپلائنگ آف واٹر ٹو دا پلگرمس اور مسافروں کو دیے جانے والے پانی کے۔ او پیپل آف قریش، اے قریش کے لوگوں، ڈونٹ اپیئر آن دا ڈے آف ججمنٹ ود دا برڈن آف دس ورلڈ اراؤنڈ یور نیکس، قریش کے لوگوں، قیامت کے روز اپنی گردنوں میں اس دنیا کا بوجھ کے ساتھ نہ آنا۔ whereas جب کہ ادر پیپل میں اپیئر بفور دا لارڈ ود دی ریوارڈس آف دا ہیئر آفٹر، جب کہ دوسرے لوگ آخرت کے دن کے ساتھ القیامت اللہ تعالیٰ کے ساتھ آخرت کے دن اپنے انعامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان دیٹ کیس اس صورت میں آئی شل اویل یو ناٹ اگینسٹ اللہ، I shall avail you not against اللہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ Behold دیکھو، all practices of the days of ignorance are now under my feet، جاہلیت، ignorance جہالت یا جاہلیت کے دنوں کے تمام اعمال، تمام رسومات اب میرے پاؤں کے نیچے آ چکی ہیں یا دفن ہے۔ The blood revenges of the days of ignorance are remitted، جو remitted ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا۔ blood revenges خون کے بدلے یا خون کے انتقام، of the days of ignorance جہالت کے دنوں کے are remitted معاف کر دیے گئے ہیں۔ the first claim on the blood خون کے پہلے دعوے کو I abolish میں ختم کرتا ہوں is that of ابن ربیہ بن حارث who was nursed in the tribe of Sa'd and whom the Hudayls killed۔ kill کا مطلب قتل کرنا۔ میں خون کے پہلے دعوے کو جو ابن ربیہ بن حارث کا ہے ختم کرتا ہوں، جس کی نگہداشت یا پرورش قبیلہ سعد کی تھی اور جس کو ہریلیوں نے جان سے مار ڈالا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ ہدایلز کو اردو میں لکھتے ہیں ایسے، ہریلیوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ نیکسٹ پیج، اٹس اے ویری لانگ ریڈنگ انڈیڈ۔ All interest and usurious dues accruing from the times of ignorance stand
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں وائپڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا. آل انٹرسٹ اینڈ یوزریس سود. accruing from the times of ignorance. زمانے جاہلیت کے تمام سود اور سود پر ملنے والی رقم. ڈیوز accruing سود پر ملنے والی رقم اور تمام سود اور سود پر ملنے والی رقم. اسٹینڈ وائپڈ آؤٹ کل عدم قرار دیا جاتا ہے، یا پھر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے. مٹا دیا جاتا ہے از موسٹ ایزی. اینڈ دا فرسٹ اماؤنٹ آف انٹرسٹ اور سود کی پہلی رقم دیٹ آئی ریمٹ از دیٹ وچ عباس ابن عبد المطالب ہیڈ ٹو ریسیو. سود کی پہلی رقم جس کو میں معاف کرتا ہوں، ریمٹ معاف کرتا ہوں، وہ ہے جس کو عباس ابن عبد المطلب نے وصول کرنا ہے. ریسیو کا مطلب وصول کرنا. ویریلی بلا شبہ اٹ از ریمیٹڈ انٹائرلی. یہ تمام کی تمام معاف کر دی جاتی ہے. ریمیٹڈ معاف کر دی جاتی ہے، انٹائرلی تمام کی تمام. او پیپل اے لوگو، ویریلی بلا شبہ، یور بلڈ تمہارا خون، یور پراپرٹی تمہاری جائیداد، اینڈ یور آنر اور تمہاری عزت، آر سیکرڈ اینڈ انوائولیبل. سیکرڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ چلیں انوائولیبل کا مطلب بتا دیں. مقدس، سیکرڈ مقدس، انوائولیبل قابل احترام. انٹل جب تک کہ یو اپیئر بیفور یور لارڈ تم اپنے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتے. ایز دا سیکرڈ انوائولیبلٹی جیسا کہ تمہارے اس دن کی قیمت. دس منتھ آف یورس آف دس ویری ٹاؤن آف یورس تمہارے اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. سیکرڈ انوائولیبلٹی حرمت. عزت کو کہتے ہیں حرمت. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سب کا پڑھتی ہوں. اے لوگو بلا شبہ تمہارا خون، تمہاری جائیداد اور تمہاری عزت مقدس اور قابل احترام ہے جب تک کہ تم اپنے خدا کے سامنے پیش نہیں ہوتے، جیسا کہ تمہارے اس دن کی، تمہارے اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. ویریلی دیکھو، یو ول سون میٹ یور لارڈ تم جلد ہی اپنے خدا سے ملو گے. اینڈ یو ول بی ہیلڈ آنسریبل فار یور ایکشنز اور اپنے اعمال کے جواب دہ ہوگے. آنسریبل جواب دہ، ایکشنز اعمال، ٹریٹ دا وومن کائنڈلی عورتوں سے مہربانی سے پیش آؤ. ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے پیش آؤ. سنس دے آر یور ہیلپرز کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں. اینڈ ناٹ ان اے پوزیشن ٹو مینیج دیئر افیئرز دیم سیلوز اور اپنے امور کی خود نگرانی کرنے کے قابل نہیں ہیں. پوزیشن قابل یا حالت میں نہیں ہے. مینیج نگرانی کرنے کے، دیئر افیئرز اپنے امور کی، دیم سیلوز خود، اپنے امور کی خود نگرانی کرنے کے قابل نہیں ہیں. فیئر اللہ کنسرننگ وومن کنسرننگ معاملہ.
عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فار ویریلی بلا شبہ یو ہیو ٹیکن دیم آن دا سیکیورٹی آف اللہ. تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر لیا ہے. سیکیورٹی حفاظت یا ضمانت. اینڈ ہیو میڈ دیئر پرسنز lawful unto you by words of اللہ. اور تم نے ان کے سطر اللہ تعالیٰ کے کلمات سے اپنے لیے حلال و جائز کیے ہیں. lawful جائز، ورڈز سطر یا الفاظ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے سطر اپنے اللہ تعالیٰ کے کلمات اپنے لیے حلال و جائز کیے ہیں. او پیپل، اے لوگو، اللہ دی مائٹی اینڈ ایگزالٹڈ، قوی و اعلیٰ یا قوی و مجید اللہ، ہیز ordained to everyone his due share of inheritance. inheritance وراثت. اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر وارث کا جائز حق مقرر کر دیا ہے یا جائز حصہ مقرر کر دیا ہے. ordained کا مطلب ہوتا ہے مقرر کر دینا. all debts must be repaid، تمام قرض ادا کر دینے چاہیے. must should کی طرح ہوتا ہے، دونوں کا مطلب چاہیے ہوتا ہے. repaid ادا کر دینا. all borrowed property، تمام ادھار لی ہوئی جائیداد must be returned، واپس کر دینی چاہیے. gifts should be reciprocated، reciprocated کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا. تحائف لوٹا دینے چاہیے. and a surety must make good the loss to the assured، اور ضامن کو surety کس کو دینی چاہیے؟ assured ضامن، اور ضامن کو اس چیز کی یقین دہانی کرائی جائے کہ اس کے نقصان کی تلافی کر دینی چاہیے. loss نقصان، good تلافی. تیل عمل افلاف چھٹی فی تلافی. beware خبردار. no one committing a crime، کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. committing ارتکاب. is responsible for it but himself، خبردار جرم کا ارتکاب کرنے والا اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا. responsible کا مطلب آپ سب کو آتا ہے ذمہ دار. neither the child is responsible for the crime of his father، نہ ہی تو بچہ اپنے باپ کے جرم کا ذمہ دار ہوگا. nor is the father responsible for the crime of his child، اور نہ ہی باپ اپنے بچے کے جرم کا ذمہ دار ہوگا. So today we are going to read page number 3, 2, 3 and 4. Let me tell you one thing, students. You have to learn all the words meaning that I am going to write it in the reading carefully and very neat and clean. In our next lecture we have completed this reading and we have to do our words meaning of lesson number 1. So it is very exciting that we are going to do our words meaning of lesson number 1. Okay students, till then اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.